اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، قرآن پاک کے فضائل و مسائل، تلاوت کے آداب و احکام کی گفتگو جاری ہے۔ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کیا کریں۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قرآن مجید کو سازوں اور دھنوں کے تابع کر کے نہیں پڑھنا چاہیے، اور نہ اس طرح کے صیغہ بدل کر قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے کہ لفظ جو ہے وہ حدود قرات سے نکل جائیں۔ جن فقہاء کرام نے قرآن مجید کو تغنی کے ساتھ پڑھنے سے منع کیا ہے، اس کا یہی محل ہے، یعنی مطلب یہ کہ قرآن پاک اپنے تجوید میں اس قدر دور نہ نکل جائے کہ معنی و مفہوم کو تبدیل کرنے کا خطرہ ہو۔ قرآن مجید کو پڑھنا مطلقاً مستحب ہے، مگر بعض احوال میں مکروہ ہے۔ نماز کے رکوع، سجود اور تشہد میں قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے۔ امام کے پیچھے قیام میں بھی قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے۔ بیت الخلاء اور حمام میں قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے۔ اونگتے ہوئے اور جمعہ کے خطبہ کے وقت نمازیوں کا قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے۔ حالت طواف میں قرآن مجید پڑھنا امام مالک کے نزدیک مکروہ ہے اور جمہور علماء کے نزدیک جائز ہے۔ دوسری رکعت میں پہلی رکعت سے بہت زیادہ قرآن مجید پڑھنا مکروہ ہے۔ ایک یا دو آیتیں زیادہ ہو تو حرج نہیں۔ اسی طرح نماز میں اتنی زیادہ قرات کرنا جو مقتدیوں پر گراں اور دشوار ہو، یہ بھی مکروہ ہے، یا کسی اور صورت کو معین کر لینا اور دوسری صورت پڑھنے کو ناجائز سمجھنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ جب کوئی شخص قرآن مجید پڑھ رہا ہو اور اس کے دوران کوئی بزرگ عالم دین یا اس کا والد یا اس کا استاد آ جائے تو اس کے احترام اور اکرام کے لیے کھڑا ہونا جائز ہے۔ تو تعظیم کے لیے قیام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اصحاب اور فقہاء تابعین اور علماء صالحین سے ثابت ہے، بشرطے اس میں ریا اور دنیاوی غرض نہ ہو، جیسے کہ سیاست دانوں کے لیے کھڑے ہونا، دنیا چودھری کے لیے کھڑے ہونا، اپنے ذاتی دنیاوی مفاد کے لیے۔ جب کوئی شخص چلتے ہوئے قرآن مجید پڑھ رہا ہو اور اس کا کسی قوم پر گزر ہو تو قرات منقطع کر کے ان کو سلام کرے اور پھر سے قرات شروع کر دے، اور مستحب یہ ہے کہ دوبارہ اعوذ باللہ پڑھے۔ اور اگر کوئی شخص قرآن مجید پڑھنے والے کے پاس آئے تو اولا یہ ہے کہ وہ اس کو سلام کرے، اور اگر اس نے سلام کر دیا تو قاری اشارہ سے جواب دے، اور اگر یعنی قرآن پڑھنے والا جو ہے وہ اشارہ سے جواب دے، اور اگر اس نے زبان سے جواب دیا تو دوبارہ اعوذ باللہ پڑھ کر قرآن پاک کی تلاوت شروع کرے۔ اور اسی طرح قرآن کریم پڑھنے کے دوران چھینک آئے تو الحمدللہ کہنا مستحب ہے۔ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید کو 1 ماہ میں ختم کیا جائے اور 7 دن سے کم میں ختم نہ کیا جائے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، لیکن اگر کوئی 7 دن سے پہلے قرآن پاک ختم کرتا ہے 3 دن میں، جیسے کہ شبینہ وغیرہ ہے، جیسے کہ اکثر مساجد میں آخری رمضان المبارک کے آخری عشرے میں شبینہ شروع کر دیا جاتا ہے، تو اس کو 25 تک ختم کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس کو 26 رمضان المبارک کو شروع کیا جاتا ہے اور 27، 28 اور 29 3 دن میں مکمل کر لیا جاتا ہے۔ تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ حفاظ قرآن ہوتے ہیں، وہ پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں، وہ قرآن پاک کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم میں ہر کوئی حافظ قرآن نہیں ہے۔ یہ امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے یہ روایت کی ہے، اس کا بنیادی اطلاق جو ہے وہ اجمیوں پر ہوتا ہے۔ عربی جو ہے وہ تو قرآن پاک کے حافظ ہی ہوا کرتے ہیں۔ تقریباً تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حافظ قرآن ہی تھے۔ تو ابھی بھی عرب میں زیادہ تر لوگوں کو قرآن پاک زبانی یاد ہوتا ہے۔ یہ اجمیوں کے لیے ہے کہ ہمیں بہت محنت سے باقاعدہ بچے کو قرآن پاک حفظ کرانا پڑتا ہے، داخل کرانا پڑتا ہے، اس کو سختی کرنی پڑتی ہے۔ تو حافظ قرآن کے لیے پڑھنا مشکل نہیں ہے، لیکن عمومی کے لیے جو ہے نا وہ ذرا تھوڑا سا مشکل ہے، اس لیے وہ دگڑم بگڑم نہیں کرے، وہ انتہائی خوش الحانی کے ساتھ قرآن پاک کو زیادہ وقت میں ختم کر لے، کوئی اتنی جلدی والی بات نہیں ہے۔
یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے کہ وہ 3 دن میں ختم کر کے اٹھے گا۔ قرآن مجید کو نماز میں ختم کرنا مستحب ہے یا سنت فرض میں ختم کرے، اور اگر غیر نماز، اب دیکھیں نا آگے والی روایت جو ہے اس میں اور ذکر آ گیا ہے، تو اس لیے دین کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ تو فرقہ امامیہ جہلمی کے نظریات پہ ضروری نہیں ہے کہ بابوں پر اعتراضات کیے جائیں، بات کو دین کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اب آگے یہ مسئلہ آ گیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ نماز میں ختم کرنا مستحب ہے، سنت میں فجر میں ختم کرنا، خاص طور پہ نوافل میں اور رات قیام اللیل میں، تو یہ مستحب ہے، اس پہ پابندی تھوڑی ہے کہ کوئی زبردستی ختم کرے، 1 دن میں کر لے، 2 دن میں کر لے، 3 دن میں کر لے۔ اب یہ خوبیاں اور اوصاف جو ہیں یہ تو پڑھنے والے میں، تو میرے خود کچھ ایسے طالب علم ہیں جو قرآن پاک کو بڑی خوش اعلانی کے ساتھ پڑھتے ہیں اور 15-16 گھنٹے میں وہ قرآن پاک ختم کر دیتے ہیں۔ تو اور اگر نماز میں ختم کرے تو دن یا رات کے اول حصہ میں ختم کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جب قرآن مجید ختم کرتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کر کے دعا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں جی، اب ختم دعا پر ہم جو ختم دلاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، تو اس میں بھی تو یہی صرف بعض احادیث صحیحہ میں ختم قرآن کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور ختم قرآن کے وقت دعا کرنا مستحب ہے۔ اس وقت اپنے اہم کاموں اور عام مسلمانوں کی فلاح کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ قرآن مجید کی یا مصحف کی تخفیف کرنا یا اس کی تکذیب کرنا یا اس کے کسی حرف پر انکار کرنا یا اس میں قصداً کسی حکم کو کم کرنا یا زیادہ کرنا یا تحریف کرنا کفر ہے۔ بغیر علم کے قرآن مجید کے معنی بیان کرنا یا اس کی تفسیر کرنا حرام ہے۔ امام ابو داؤد حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی رائے سے قرآن مجید میں کوئی بات کی، اگرچہ وہ صحیح ہو، پھر بھی اس نے خطا کی۔ قرآن مجید یاد کر کے اس کو بھول جانا سخت گناہ ہے۔ امام ابو داؤد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے قرآن مجید پڑھ کر بلا دیا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کوڑ کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ امام بخاری حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میں نے فلاں فلاں آیت بلا دی، بلکہ یہ کہے کہ فلاں فلاں آیت نے مجھے بلا دیا۔ قرآن مجید پڑھ کر دم کرنا جائز ہے۔ امام بخاری حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات کو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے دونوں ہتھیلیوں پر دم کرتے تھے، پھر ان ہتھیلیوں کو اپنے سر اور اپنے چہرے پر اور جہاں تک ہاتھ پہنچتا اپنی ہتھیلیوں کو جسم پر پھیرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، قرآن پاک کی تلاوت کے احکام، آداب اور مسائل آپ کے گوش گزار کیے۔ آگے تفسیر کی اور دیگر احادیث کی کتابوں کی تعظیم، تکریم، توقیر، ان کو بے وضو ہاتھ لگانے کی گفتگو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں یہی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔